ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دے چکے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ 60 مساکین کو کھانا کھلا لیں تو آپ کا کفارہ ہو جائے گا، لہذا دوبارہ نکاح کر لیں۔ یا پھر یہ کہتے ہیں کہ 2 طلاقیں دی ہیں تو رجوع بھی کر لیں، ساتھ 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلا دیں۔ تو یہ 60 مسکینوں والا کھانا کس جگہ پر دینا پڑتا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ 60 مسکینوں کو کھانا 2 جگہ پر دینا ہوتا ہے، ایک کفارہ زہار کے اندر اور کفارہ صوم کے اندر۔ یعنی روزہ توڑ دیا ہے تو بھی آپ کو 60 مساکین کو کھانا دینا ہوگا، شرط یہ ہے کہ پہلے آپ روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتے ہو، یعنی غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے۔ 3 کیٹیگری ہیں، روزہ توڑ دیا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے، اب تو غلام ہی نہیں ہے۔ دوسری کہ مسلسل 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے، اس کی طاقت بھی نہیں ہے، تو لا محالہ تیسرا آپشن ہے 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ تو 60 مساکین کو کھانا کھلانے سے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن جو روزہ توڑا تھا اس کی قضا آپ کو بہرحال کرنی پڑے گی۔ دوسرا، کسی شخص نے کہ بیوی کے ساتھ زہار کر لیا، یعنی یوں کہہ دیا کہ میری بیوی کی پیٹھ میری ماں کی مثل ہے، یعنی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دی جو جس کا ماں کے یا محرمات میں سے کسی ایسے عضو کے ساتھ جس کا دیکھنا اس کے لیے حرام ہے، تو اس سے مراد اس نے زہار مراد لی تھی، یا وہ صریح زہار کے اندر وہ صریح الفاظ تھے، تو اب اس کو بیوی واپس رکھنا چاہتا ہے، صلح کرنا چاہتا ہے، رجوع کرنا چاہتا ہے، تو زہار ختم کرنے کے لیے اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس کے لیے بھی یہ ہے کہ روزے رکھے، اگر روزے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو غلام تو آج کے دور میں ناپید ہے۔ تو یہ 2 مقامات ہیں جہاں پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ طلاق دی ہو، 1 دی ہو، 2 دی ہوں، 3 دی ہوں، جتنی بھی ہیں، بہرحال اس میں کسی مسکین کو 60 تو بہت زیادہ ہیں، 10 کو بھی کھانا کھلانے کی کوئی حکم نہیں گیا کہ 10 مساکین کو کھانا کھلا دیں، 20 کو کھلا دیں، 30 کو، 50 کو، 60 کو کھلا دیں تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا، گناہ والا طلاق والا گناہ ختم ہو جائے گا۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ لوگ جو بھی گھڑتے ہیں یا تو علماء پر بہتان باندھتے ہیں یا پھر ایسے بنام مولوی اور عالم کے پاس جاتے ہیں جس کو احکام شرع کا علم ہی نہیں ہوتا۔ تو یا تو یہ عمومی طور پر اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچاؤ کے لیے، کیونکہ عوامی سطح پر لوگ جانتے نہیں ہیں مسائل کو، تو وہ اپنی طرف سے گھڑ دیتے ہیں کہ بس 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو کفارہ طلاق کا نہیں ہوتا، کفارہ روزے کا اور زہار کا کفارہ ہے، اور اس کا کفارہ نہیں ہے، اس کا حکم لاگو ہوگا۔ یعنی 1 طلاق دی ہے تو رجوع کا اختیار ہے، 2 طلاقیں دی ہیں تب بھی رجوع کا اختیار ہے عدت کے اندر، اگر 3 طلاقیں دی ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر شوہر نے اس کو تیسری طلاق دے دی تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی حتیٰ کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بالکل واضح الفاظ کے اندر فرما دیا ہے۔ تو یہ طلاق کے اندر یہ احکام لاگو ہوں گے، کسی قسم کا کفارہ وغیرہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس لیے 2 طلاق کے بعد رجوع کر لیا تو گنتی میں باقی، 1 طلاق کے بعد رجوع کر لیا تب بھی 1 طلاق گنتی میں باقی، 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب کسی قسم کا کفارہ نہیں ہوگا۔ اب حلال کے بغیر بیوی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال بھی نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المسائل ٹی وی، جس میں آپ کے لیے شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں دلائل کے ساتھ فقہ حنفی کے مطابق۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اپنے شرعی مسائل معلوم ہونے چاہیے تو کمنٹس کے اندر اپنے سوالات پوسٹ کر دیں اور وقت مناسب پر انشاءاللہ اس کے جوابات دے دیے جائیں گے۔